صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر پانی کی کمی ہو گئی. نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ جس کے پاس بھی تھوڑا سا پانی بھی ہے نا وہ دے دے. بمشکل ایک پیالہ بنا تھوڑا تھوڑا پانی جمع کر کے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک انگلیاں اس پانی میں ڈالی اور اس پیالے میں سے پانی کے چشمے نکلنا شروع ہو گئے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ تابعی پوچھتا ہے کہ وہ پانی کتنا تھا؟ تو جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم 1500 لوگ تھے جنہوں نے پانی پیا، اپنے تمام جانوروں کو پلا لیا اور مشکیزیں بھی بھر لیے، تب بھی وہ پانی ختم نہیں ہو رہا تھا. ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا تو وہ پانی زیادہ تھا جو ایک پیالے سے نکلا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران کھانے پینے کی قلت ہو گئی تو سیدنا عمر نے رسول اللہ سے ریکویسٹ کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ ہم نے کچھ پانی تھوڑا سا جمع کیا ہے اور تھوڑا سا کھانا ہے، تو آپ ذرا اس میں برکت کی دعا فرما دیں. کیونکہ حضرت عمر کو پتا تھا کہ نبی علیہ السلام جب برکت کی دعا کریں گے تو وہ تھوڑا سا پانی بھی سب کے لیے کفایت کر جائے گا، اور وہ کفایت کر گیا. کیونکہ انہوں نے صلح حدیبیہ کا منظر دیکھا تھا کہ ایک پیالہ 1500 صحابہ ان کے جانوروں کو بھی کفایت کر گیا اور انہوں نے سٹور بھی کر لیا. یہاں میں ایک آپ کو ٹیکنیکل مسئلہ سمجھا دوں. کریشن ایکس نہیلو یعنی عدم محض سے وجود، یہ صرف اللہ کی خوبی ہے، یہ کسی پیغمبر کی خوبی بھی نہیں ہو سکتی. اسی لیے نبی علیہ السلام کچھ ہوتا تھا نا تو اس میں انگلیاں ڈالتے تھے یا برکت کی دعا کرتے تھے تو وہ بڑھتا تھا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کچھ بھی نہ ہو اور یوں کریں اور وہ چیز سامنے آ جائے. معجزہ یہ ہوتا تھا کہ پانی میں انگلیاں ڈالی اور وہ برکت سے بڑھ گیا. بخاری مسلم میں آتا ہے 10 بندوں کا کھانا تھا، 300 کھا گئے، اتنے کا اتنا ہی رہا. لعاب دہن ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور دعائے برکت فرمائی اس کھانے کے اوپر. یہاں پر بھی آپ کی دعا کی برکت سے جو کھانا تھا وہ کفایت کر گیا. اور ریکویسٹ کس نے کی؟ سیدنا عمر نے. اب سیدنا عمر کے اپنے دور خلافت کے اندر جب قحط پڑتا ہے تو بقول ان کے حضرت عمر کو اپنے عقیدہ ہی بھول جاتے ہیں، اور بقول ہمارے وہ امت کو عقیدہ سکھاتے ہیں. وہی عمر ہیں جو رسول اللہ سے برکت کی دعا کروا کے پانی زیادہ کروا لیا کرتے تھے. وہ قبر رسول پر پیالہ لے کر نہیں گئے کہ یا رسول اللہ اپنا مبارک ہاتھ نکالیں اور اس پیالے میں ڈال دیں، آپ کا معجزہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ زندہ بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آخرت کی زندگی کے ساتھ، دنیا کی زندگی کے ساتھ نہیں، اور اس پانی کو آپ زیادہ کرتے ہیں. بعد میں تو 550 سال بعد شیخ احمد رفاعی کے لیے آپ نے قبر رسول سے ہاتھ باہر نکالنا ہے اور 90,000 لوگوں کے مجمع نے یہ منظر دیکھنا ہے، خواب میں نہیں بیداری میں، اور ان میں عبد القادر جیلانی بھی شامل ہوں گے. اور بدبختی یہ کہ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ نہیں چوما، شیخ احمد رفاعی نے چوم لیا. ان کا مرید ہے شیخ احمد رفاعی عبد القادر جیلانی کا. اور تقی عثمانی صاحب درس حدیث کے اینڈ پہ وہ سامنے بیٹھے ہوئے اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ درس حدیث دے رہے ہیں. یہ واقعہ سنایا ہے انہوں نے. تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا. احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس ہے. اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا. اس لیے کہ بابوں کے پیچھے لگے رہے، کیونکہ تقی عثمانی کا بابا ہے وہ شیخ زکریا کاندلوی جس نے فضائل حج میں یہ واقعہ لکھا ہے، اور بریلویوں کے بابے الیاس قادری باپا جانی، ہاں انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے فضائل سنت میں.
تو حضرت عمر نے یہ نہیں کیا. صحیح بخاری اٹھا کے دیکھیں, 1010 نمبر حدیث ہے, 10 اس کا نمبر ہے, یہ بھولنے والا نہیں ہے. یہ ہے ہمارا عقیدہ جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے. امیر المومنین قبر رسول پر نہیں گئے, انہوں نے رسول اللہ کے چچا کو لیا, عباس ابن عبد المطلب کو, اور اللہ کے حضور دعا کی, اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا, اے اللہ بے شک پہلے پہل ہم تیرے نبی کے توسل سے تیری طرف متوجہ ہوا کرتے تھے, ان کا وسیلہ اختیار کرتے تھے, اور ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کر آئے ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں جب وہ چچا دعا کرتے تو بارش نازل ہو جاتی. اس سے سیدنا عمر نے عقیدہ دیا کہ صحیح وسیلہ شخصی, صحیح توسل یہ ہے کہ کسی نیک آدمی سے جب وہ دنیا کی زندگی میں موجود ہو جا کر دعا کروانا. جو آخرت کی زندگی میں جا چکا ہے اس کے ساتھ آپ نے کمیونیکیشن نہیں کرنی. یہ وہ دین ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے, اور ایک وہ دین ہے جو جعلی روایتوں کے اندر ہے جو ان کے بزرگوں نے گھڑی تھی. وہ کہتے ہیں جی حافظ ابن کثیر بھی لے آئے. جی حافظ ابن کثیر نے کوئی سند ہی نہیں بیان کی اس واقعے کی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 64, وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حاضر ہو جاؤ, پھر وہ تمہاری شفاعت کریں گے, تمہارے لیے استغفار کریں گے, اور تم اللہ تعالیٰ کو غفور رحیم پاؤ گے. وہ کہتے ہیں جی اس کے تحت تو آج بھی قبر رسول کے اوپر آپ جا کے نا دعا کروا سکتے ہیں. جی ابن کثیر نے لکھا, ابن کثیر نے ایک بے سند کسی عرابی کا واقعہ لکھ دیا, وہ یہ اٹھائے پھرتے ہیں. سند کے ساتھ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ حضرت عمر کے دور میں جب قحط سالی ہو گئی تو ان کے جو فائنانس منسٹر تھے مالک الدار, وہ کہتے ہیں کہ جی ایک عرابی آیا حضور کی قبر پہ, کہا کہ جی قحط سالی ہے یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں. تو نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی, کہا عمر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ نرمی کرے, عنقریب بارش ہوگی. بھئی اس روایت میں آمش مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے, اور سما کی تصریح کوئی نہیں ہے. اور امام مسلم سے میں نے گن پوائنٹ پہ نہیں لکھوایا, صحیح مسلم میں انہوں نے صحیح مسلم کے سٹارٹ میں مقدمے میں لکھا ہے کہ یہ ایگریڈ اپون مسئلہ ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جائے گی جب تک کہ وہ راوی یہ بتا نہ دے کہ اس نے کس سے یہ روایت سنی ہے. تو یہ تو روایت ہے فارغ. دوسری طرف بخاری میں جو حضرت عمر عقیدہ بتا رہے ہیں وہ یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں. اِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّنَا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس ہڈیاں دیساں بھی آئے نا گواچ گیا نے, امام بخاری نے جان بوجھ کے کٹ دیتی ہیں تاکہ انجینئر صاحب بعض زیادہ مذاق اڑان. اللہ کے بندو, قرآن و سنت کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اب تم نے نہیں ماننا تو تمہاری اپنی مرضی ہے. قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. حضرت عمر نے امت کو عقیدہ بتا دیا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ ان کی قبر پہ جا کے ان سے مانگ نہیں سکتے. حضرت عمر کو کیا شفاعت رسول کا نہیں پتا تھا؟ حضرت عمر کو یہ نہیں پتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑا پانی کفایت کر جاتا ہے زیادہ لوگوں کے لیے؟ سب کچھ پتا تھا, لیکن انہیں یہ پتا تھا کہ اگر یہ عقیدہ میں نے منسوب کیا تو یہ تو نبی علیہ السلام نے تعلیم ہی نہیں فرمایا. قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مجرم بن جاؤں گا. تو ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امیر المومنین کا عقیدہ ہے, سیدنا عمر کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. باقی اس حوالے سے جو بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ جی صحابہ کرام جب دنیا میں تھے وہ تو نبی علیہ السلام سے جا کے دعا کروا لیا کرتے تھے, تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کے تحت ہم لوگ پھر کدھر جائیں اگر آپ کہتے ہو کہ قبر پہ نہیں جا کے کر سکتے؟ سرکار یہاں بیٹھے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو کوئی اذان کا جواب دے, اور یہ بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ حدیث کا موجود ہے, دعا تو بخاری میں آئی ہے,
اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن والے کلمات کو ریپیٹ کرے، اس کے بعد مجھ پر درود شریف پڑھے، اور پھر الوسیلہ والی دعا مانگے، جو جنت میں ایک مقام ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمانا ہے، وہ جنت کا مقام بھی ہے اور مقام شفاعت بھی ہے۔ تو جو کوئی میرے لیے مقام وسیلہ کی دعا کرے گا، میری شفاعت اس کے لیے قیامت والے دن حلال ہو جائے گی۔ تو الحمدللہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، پوری دنیا کے مسلمان اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے روزانہ 5 اذانوں کا جواب دے کر اپنے لیے شفاعت واجب کروا سکتے ہیں، فارمولے تو موجود ہیں۔ تو یہ جو بلیک میل کرتے تھے جی نبی الاسلام نے بعد والوں کو کیا محروم چھوڑ دیا کہ بعد والے لوگ جو ہیں وہ نبی الاسلام کی شفاعت پھر کیسے مانگیں گے اگر قبر پہ حاضر نہیں ہوں گے، صحابہ کرام تو دعائیں کروا لیتے تھے، ہم کیا کریں گے؟ ہمیں نبی الاسلام نے وظیفہ تعلیم فرما دیا ہے کہ تم نے اذان کا جواب دینا ہے، درود شریف پڑھنا ہے، الوسیلہ والی دعا مانگنی ہے، میری شفاعت آٹومیٹکلی تمہارے لیے حلال ہو جائے گی۔ الحمدللہ۔